پیارے دوستو، آج کی کہانی کا موضوع ہے جی آیا صاحب۔ اس کے لکھنے والے ہیں سعادت حسن منٹو۔ باورچی خانے کی دھندلی فضا میں بجلی کا ایک اندھا کمکما چراغ گور کی مانند اپنی سرخ روشنی پھیلا رہا تھا۔ فضا کا مطلب ماحول، ٹھیک ہے، فضا کا مطلب ماحول۔ کمکما کسے کہتے ہیں؟ کمکما بلب یا قندیل کو، روشنی کو۔ چراغ گور کا مطلب قبر پر جلنے والا چراغ، ٹھیک ہے۔ دور کونے میں پانی کے نل کے پاس ایک چھوٹی عمر کا لڑکا بیٹھا برتن صاف کرنے میں مشغول تھا۔ یہ انسپکٹر صاحب کا نوکر تھا۔ برتن صاف کرتے وقت یہ لڑکا کچھ گنگنا رہا تھا۔ یہ الفاظ ایسے تھے جو اس کی زبان سے بغیر کسی کوشش کے نکل رہے تھے۔ جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بس ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب۔ ابھی برتنوں کو راکھ سے صاف کرنے کے بعد انہیں پانی سے دھو کر قرینے سے رکھنا بھی تھا، اور یہ کام جلدی سے نہ ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ کام جلدی سے نہ ہو سکتا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھیں، سر سخت بھاری ہو رہا تھا، مگر کام کیے بغیر آرام کیوں کر ممکن تھا؟ دفعتاً یعنی لڑکے نے نیند کے ناقابل مغلوب حملے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے جسم کو ایک جنبش دی۔ ناقابل مغلوب یعنی برداشت کرنے کے قابل نہ ہو، نیند کا جھونکا لگنا۔ اور جی آیا صاحب، جی آیا صاحب گنگناتا ہوا پھر کام میں مشغول ہو گیا۔ قاسم، قاسم، جی آیا صاحب۔ لڑکا جو انہیں الفاظ کی گردانی کر رہا تھا، یعنی بار بار دہرا رہا تھا، بھاگ کر اپنے آقا کے پاس گیا۔ انسپکٹر صاحب نے کمبل سے منہ نکالا اور لڑکے پر خفا ہوتے ہوئے کہا، یعنی غصہ ہوتے ہوئے کہا، بیوقوف کے بچے، آج پھر یہاں سراہی اور گلاس رکھنا بھول گیا؟ سراہی مٹکے کو کہتے ہیں۔ سراہی کس کو بولتے ہیں؟ مٹکے کو بولتے ہیں، گھڑے کو بولتے ہیں۔ ابھی لایا صاحب، ابھی لایا صاحب۔ کمرے میں سراہی اور گلاس رکھنے کے بعد وہ ابھی برتن صاف کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ پھر اس کمرے سے آواز آئی، قاسم، قاسم، جی آیا صاحب۔ قاسم بھاگتا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا۔ بمبئی کا پانی کس قدر خراب ہے، جاؤ پارسی کے ہوٹل سے سوڈا لے کر آؤ، بس بھاگے جاؤ، سخت پیاس لگ رہی ہے۔ بہت اچھا صاحب، بہت اچھا صاحب۔ قاسم بھاگا ہوا گیا اور پارسی کے ہوٹل سے، جو گھر سے قریباً نصف میل یعنی آدھا میل کے فاصلے پر واقع تھا، سوڈے کی بوتل لے آیا اور اپنے آقا کو گلاس میں ڈال کر دے دی۔ اب تم جاؤ، مگر اس وقت تک کیا کر رہے ہو؟ برتن صاف نہیں ہوئے کیا؟ ابھی صاف ہوتے ہیں صاحب۔ اور وہاں برتن صاف کرنے کے بعد میرے سیاہ بوٹ کو پالش کر دینا، یعنی جوتے کو، مگر دیکھنا احتیاط رہے، چمڑے پر کوئی خراش نہ آئے، ورنہ خراش کا مطلب کسی طرح کا کوئی اس میں وہ نہ آئے جس سے دیکھنے میں برا لگے۔ قاسم کو، خراش کا مطلب خرونش بھی ہوتا ہے، خرونش نہ آئے قاسم کو، ورنہ کے بعد کا جملہ بخوبی معلوم تھا۔ بہت اچھا صاحب کہتے ہوئے وہ باورچی خانے میں کہاں چلا گیا؟ باورچی خانے میں واپس چلا گیا اور برتن صاف کرنے شروع کر دیے۔ اب نیند اس کی آنکھوں میں سمٹی چلی آ رہی تھی، پلکیں آپس میں ملی جا رہی تھیں، سر میں سیسہ اتر رہا تھا، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ صاحب کے بوٹ ابھی پالش کرنے ہیں، قاسم نے اپنے سر کو زور سے جنبش دی، یعنی ہلایا، اور وہی راگ آلاپنا شروع کر دیا، یعنی وہی گانا گانا شروع کر دیا۔ جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بوٹ ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب، مگر نیند کا طوفان ہزار بند باندھنے پر بھی نہ رکا۔ اب اسے محسوس ہونے لگا کہ نیند ضرور غلبہ پا کر رہے گی، یعنی لے کر رہے گی، لیکن ابھی برتنوں کو دھو کر انہیں اپنی اپنی جگہ پر رکھنا باقی ہے۔ اس وقت ایک عجیب خیال اس کے دماغ میں آیا، بھاڑ میں جائے برتن اور چولہے میں جائیں بوٹ، کیوں نہ تھوڑی دیر اسی جگہ پر سو جاؤں، اور پھر چند لمحات آرام کے بعد، لمحہ کی جمع لمحات، اس کے کان بوٹ بوٹ کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ بہت اچھا صاحب، ابھی پالش کرتا ہوں۔ بڑبڑاتا ہوا قاسم بستر پر سے اٹھا، جیسے اس کے آقا نے ابھی بوٹ روغن کے لیے حکم دیا ہے۔ ابھی روغن تیل کا نام ہے، پالش کرتے ہیں جس سے۔ ابھی قاسم بوٹ کا ایک پیر بھی اچھی طرح پالش کرنے نہ پایا تھا کہ نیند کے غلبے نے اسے وہیں پر سلا دیا۔ کس کو سلا دیا؟ قاسم کو وہیں سلا دیا۔
صبح جب انسپکٹر صاحب نے اپنے نوکر کو باہر برآمدے میں بوٹوں کے پاس سویا ہوا دیکھا تو اسے ٹھوکر مار کر جگاتے ہوئے کہا، یہ یہ سور کی طرح یہاں بے ہوش پڑا ہے اور مجھے خیال تھا کہ اس نے بوٹ صاف کر دیے ہوں گے۔ نمک حرام نمک حرام ابے قاسم۔ جی آیا صاحب۔ قاسم کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بوٹ صاف کرنے کا برش دیکھا تو فوراً ہی اس کے اس معاملے کو سمجھتے ہوئے اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں سو گیا تھا صاحب، مگر بوٹ ابھی پالش ہوتے ہیں صاحب۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی جلدی بوٹ کو برش سے رگڑنا شروع کر دیا۔ قاسم۔ جی آیا صاحب۔ قاسم بھاگا ہوا نیچے آیا اور اپنے آقا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ دیکھو آج ہمارے مہمان آئیں گے، اس لیے باورچی خانے کے تمام برتن اچھی طرح صاف کر رکھنا۔ فرش بھی دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمہیں ملاقاتی کمرے کی تصویروں، میزوں اور کرسیوں کو بھی صاف کرنا ہوگا، سمجھے؟ مگر خیال رہے کہ میری میز پر ایک تیز دھار چاقو پڑا ہوا ہے، اسے مت چھیڑنا۔ میں اب دفتر جا رہا ہوں، مگر یہ کام 2 گھنٹے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ بہت بہتر صاحب۔ انسپکٹر صاحب دفتر چلے گئے۔ قاسم باورچی خانہ صاف کرنے میں مشغول ہو گیا۔ 1.5 گھنٹے کے انتھک محنت کے بعد، یعنی مسلسل بغیر کسی تھکے ہوئے محنت کرنے کے بعد، اس نے باورچی خانے کے تمام کام کو ختم کر دیا اور ہاتھ پاؤں صاف کرنے کے بعد جھاڑن لے کر ملاقاتی کمرے میں چلا گیا، جس سے جھاڑتے ہیں، پوچھا لگاتے ہیں، کرتے ہیں۔ ابھی تمام کمرہ صاف کرنا تھا اور وقت بہت کم رہ گیا تھا، چنانچہ قاسم نے جلدی جلدی کرسیوں پر جھاڑن مارنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ کرسیوں کا کام ختم کرنے کے بعد میز صاف کرنے جا رہا تھا کہ اسے یکایک خیال آیا کہ آج مہمان آ رہے ہیں، خدا معلوم کتنے برتن صاف کرنے پڑیں گے۔ یہ نیند کمبخت کتنا ستا رہی ہے، مجھ سے تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ سوچتے وقت وہ میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو پونچھ رہا تھا کہ اچانک اسے قلم دان، جس میں قلم رکھتے ہیں، کے پاس ایک کھلا ہوا چاقو نظر آیا، وہی چاقو جس کے متعلق اس کے آقا نے کہا تھا کہ بہت تیز ہے۔ چاقو کا دیکھنا تھا کہ اس کی زبان پر یہ لفظ خود بخود جاری ہو گئے، چاقو، تیز دھار چاقو، یہی تمہاری مصیبت کو ختم کر سکتا ہے۔ کچھ اور سوچے بغیر قاسم نے تیز دھار چاقو اٹھا اپنی انگلی پر پھیر لیا۔ اب وہ شام کے وقت برتن صاف کرنے کی زحمت سے، یعنی تکلیف سے بہت دور تھا، اور نیند پیاری پیاری اب اسے بآسانی نصیب ہو سکتی تھی، یعنی آسانی سے وہ سو سکتا تھا۔ انگلی سے خون کی سرخ دھار بہہ رہی تھی، سامنے والی دوات کی سرخ روشنائی سے کہیں چمکیلی۔ قاسم اس خون کو دھار کی مسرت بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، یعنی خوشی سے دیکھ رہا تھا، اور منہ میں یہ گنگنا رہا تھا، نیند، نیند، پیاری نیند۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا، جو زنان خانے میں، یعنی جہاں عورتیں رہتی ہے، بیٹھی سلائی کر رہی تھی، اور اپنی زخمی انگلی دکھا کر کہنے لگا، دیکھیے بی بی۔ ارے قاسم، یہ تو نے کیا کیا؟ کمبخت، صاحب کے چاقو کو چھیڑا ہوگا تو نے۔ بی بی جی بس میز صاف کر رہا تھا اور اس نے کاٹ کھایا۔ قاسم ہنس پڑا۔ قاسم اپنی فتح پر زیر لب مسکرا رہا تھا، یعنی دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا، جو ہونٹ کے اندر کی مسکراہٹ ہو۔ انگلی پر پٹی بندھوا کر قاسم پھر کمرے میں آ گیا اور میز پر پڑے ہوئے خون کے دھبوں کو صاف کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنا کام ختم کر دیا۔ آقا کی خفگی، یعنی ناراضگی، آنے والی مسرت نے بھلا دی اور قاسم کو کودتا پھاندتا ہوا اپنے بستر میں جا لیٹا۔ 3 روز تک برتن صاف کرنے کی زحمت سے بچا رہا، مگر اس کے بعد انگلی کا زخم بھر آیا۔ اب پھر وہی مصیبت نمودار ہو گئی، یعنی پھر سے وہی مصیبت آ گئی۔ قاسم صاحب کی جرابیں اور قمیضیں دھو ڈالو۔ جراب کسے کہتے ہیں؟ جراب کی جمع ہے موزے، کسے کہتے ہیں؟ موزے کو بولتے ہیں۔ بہت اچھا بی بی۔ قاسم، اس کمرے کا فرش کتنا بدنما ہو رہا ہے۔ بدنما کا مطلب برا دکھنے والا، گندا دکھنے والا۔ پانی لا کر ابھی صاف کرو، دیکھنا کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم، شیشے کے گلاس کتنے گندے ہو رہے ہیں، انہیں نمک سے صاف کرو۔ جی صاحب۔ اچھا صاحب۔ قاسم، طوطے کا پنجرا کس قدر غلیظ ہو رہا ہے، اسے صاف کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے۔ غلیظ کا مطلب گندا، میلا۔ ابھی کرتا ہوں بی بی جی۔ قاسم، ابھی خاکروب آتا ہے، تم پانی ڈالتے جانا، سیڑھیوں کو دھو ڈالے گا۔ خاکروب کسے کہتے ہیں؟ جھاڑو دینے والا۔
قاسم ذرا بھاگ کے ایک آنے کا دہی تو لے آنا، ابھی چلا بی بی جی۔ ایک روز انسپکٹر صاحب کی میز صاف کرتے وقت اس کے ہاتھ خود بخود چاقو کی طرف بڑھے، اور ایک لمحے کے بعد اس کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب اور اس کی بیوی قاسم کی حرکت دیکھ کر بہت خفا ہوئے، چنانچہ سزا کی صورت میں اسے شام کو کھانا نہ دیا گیا، مگر اپنی ایجاد کردہ یعنی انہوں نے انوینشن کیا تھا ترکیب کی خوشی میں مگن تھا۔ ایک وقت روٹی نہ ملی، انگلی پر معمولی سا زخم آ گیا، مگر برتنوں کا انبار یعنی بہت زیادہ برتن صاف کرنے سے نجات مل گئی۔ یہ سودا کچھ برا نہ تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کی انگلی کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر کام کی وہ بھرمار شروع کر دی۔ 15-20 روز گدھوں کی سی مشقت گزر گئے۔ اس عرصے میں قاسم نے بار بار ارادہ کیا کہ چاقو سے پھر اپنی انگلی زخمی کرے تاکہ آرام ملے، مگر اب میز پر سے وہ چاقو اٹھا لیا گیا اور باورچی خانے والی چھری کن تھی یعنی تیز نہیں تھا۔ ایک بار اس کے آقا نے اسے الماری صاف کرنے کو کہا جس میں ادویات کی شیشیاں اور مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ الماری صاف کرتے وقت اسے داڑھی مونڈنے کا ایک بلیڈ نظر آیا۔ بلیڈ کو پکڑتے ہی اس نے اپنی انگلی پر پھیر لیا۔ دھار تھی بہت تیز اور باریک، انگلی میں دور تک چلی گئی، جس سے بہت بڑا زخم بن گیا۔ قاسم نے بہت کوشش کی کہ خون نکلنا بند ہو جائے، مگر زخم کا منہ بڑا تھا، وہ نہ تھما۔ سیروں خون یعنی کئی کلو خون پانی کی طرح بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر قاسم کا رنگ کاغذ کی مانند سفید ہو گیا۔ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا۔ بی بی جی، میری انگلی میں صاحب کا استورا لگ گیا ہے، بلیڈ لگ گیا ہے۔ قاسم، اب تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ وہ کیوں بی بی جی؟ یہ صاحب سے دریافت کرنا۔ 4 بجے کے قریب انسپکٹر صاحب دفتر سے گھر آئے اور اپنی بیوی سے قاسم کی نئی حرکت سن کر اسے فوراً اپنے پاس بلایا، کیونکہ میاں یہ انگلی کو ہر روز زخمی کرنے کے کیا معنی ہیں؟ قاسم خاموش کھڑا رہا۔ تم نوکر یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ اندھے ہیں اور ہمیں بار بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اپنا بستر بوریا دبا کر ناک کی سیدھا میں یہاں سے بھاگ جاؤ، یعنی سیدھے چلے جاؤ۔ ہمیں تم جیسے نوکروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر صاحب کا بچہ، بھاگ جا یہاں سے۔ تیری بقایا تنخواہ یعنی باقی پیسے کا 1 پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب میں کچھ اور نہیں سننا چاہتا۔ قاسم روتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ طوطے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ طوطے نے بھی خاموشی میں اس سے کچھ اور کہا اور اپنا بسترا لے کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ خیراتی ہسپتال میں ایک نوخیز یعنی نوعمر لڑکا درد کی شدت سے لوہے کے پلنگ پر کروٹیں بدل رہا ہے۔ پاس ہی 2 ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر اپنے ساتھی سے مخاطب ہیں، بات کر رہے ہیں۔ زخم خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ بہت بہتر۔ یہ کہتے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے اپنے نوٹ بک میں اس مریض کا نام درج کر لیا۔ ایک چوبی یعنی لکڑی تختے پر جو چارپائی کے سرہانے لٹکا ہوا تھا، ذیل الفاظ لکھے تھے، مندرجہ ذیل الفاظ لکھے ہوئے تھے: نام محمد قاسم، ولد عبد الرحمن، مرحوم، عمر 10 سال۔ چلو اس کہانی کے لکھنے والے کون ہیں؟ سعادت حسن منٹو۔ غور کرنے کی بات: چھوٹے بچوں کو نوکر رکھنا، ان پر کام کا بوجھ ڈالنا دونوں قانون کی نظر میں جرم ہیں۔ اگر شکایت کر دی جائے تو نوکر رکھنے والے پر جرمانہ اور سزا دونوں ہو سکتی ہیں۔ کام کی زیادتی نے ہی قاسم کو اپنا ہاتھ زخمی کرنے پر مجبور کیا، اور بار بار یہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کی نوکری بھی گئی، اور ڈاکٹروں نے اس کا ہاتھ کاٹنے کو ہی اس کے حق میں بہتر سمجھا۔ اس کہانی سے یہ نصیحت ملتی ہے: بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو جان لیوا ثابت ہو۔ تو یہ کہانی جس کو جی آیا صاحب کے نام سے مشہور ہے، اس کہانی کی جو اہم باتیں ہیں، اس میں ہم کون سی ایسی اہم باتیں ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں جی آیا صاحب میں؟ تو آپ سن لیجئے کہ کام کی زیادتی نے ہی قاسم کو اپنا ہاتھ زخمی کرنے پر مجبور کیا۔ کہانی جی آیا صاحب سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو جان لیوا ثابت ہو۔ ٹھیک ہے؟ جی آیا صاحب میں قاسم کون ہے؟ نوکر ہے۔ ٹھیک ہے؟ قاسم کے مرحوم والد کا نام عبد الرحمن ہے۔ تم نوکر یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ اندھے ہیں، ہمیں بار بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ کس نے کہا؟ مالک نے کہا۔
سعادت حسن منٹو کے بارے میں جو اس کہانی کو لکھا ہے، اصل نام سعادت حسن ہے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ منٹو کا انتقال 43 سال کی عمر میں تپ دق کی وجہ سے ہوا۔ 18 جنوری 1955 کو لاہور میں ہوا تھا انتقال۔ منٹو بڑے افسانہ نگار تھے۔ منٹو نے ڈرامے اور خاکے بھی لکھے ہیں، لیکن افسانہ نگاری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ منٹو کے مشہور افسانے میں ہتک ہے، نیا قانون، ٹھنڈا گوشت، ٹوبا ٹیک سنگھ، موزیل، فندے اور باپو گوپی ناتھ ہیں۔ اس طرح سے منٹو کے بارے میں اور منٹو کی کہانی جی آیا صاحب کے بارے میں کہانی کے ساتھ ساتھ ہم نے اہم باتیں بھی سیکھ لی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ خدا حافظ۔